ایک درود سفارش اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. عباس ابن ساقی کوثر کا نام ہے. عباس ابن توجہ کے طالب آبادات کریے. 5 منٹ کوثر کا نام ہے. یہ آئینے کا نام وہ جوہر کا نام ہے. عباس ابن ساقی اس میں 72 کا نام ہے. عباس ابن سلامت رہے گا. کوثر کا نام ہے. کعبے میں اب بھی زینت کعبہ ہے رنگ خون. کعبے میں اب بھی زینت کعبہ ہے رنگ خون. یہ اور بات ہے کہ یہ پتھر کا نام ہے. عباس ابن ساقی کوثر کا نام ہے. ہر آنے والی کرب و بلا کو ہے یہ پتہ. ہر آنے والی کرب و بلا کو ہے یہ پتہ. عباس ہر حسین کے لشکر کا نام ہے. عباس ابن ساقی کوثر کا نام ہے. تاریخ ظلم خود ہے اس بات کے گواہ. تاریخ ظلم خود ہے اس بات کی گواہ. مقتل حسین والوں کے ہر گھر کا نام ہے. عباس ابن ساقی کوثر کا نام ہے. ٹھوکر پہ رکھ دی کہہ کے یہ چھینی ہوئی فرات. ٹھوکر پہ رکھ دی کہہ کے یہ چھینی ہوئی فرات. تشنا لبی تو مرضی داور کا نام ہے. عباس ابن خاص توجہ دکھائی سے ببی کوثر کا کا نام ہے. بازو قلم ہوئے تو یہ پانی پہ لکھ دیا. بازو قلم ہوئے تو یہ پانی پہ لکھ دیا. عباس تشنگی کے مقدر کا نام ہے. عباس ابن ساقی کوثر کا نام ہے. آواز دے رہی ہے یہ تکمیل کربلا. آواز دے رہی ہے یہ تکمیل کربلا. زینب پیمبروں کے پیمبر کا نام ہے. عباس دو شہر کے لیے خاص توجہ. کوثر کا نام ہے. میدان شام و کوفہ الٹ کر بتائے گے. میدان شام و کوفہ الٹ کر بتائے گی. زینب خدا کے شیر کی دختر کا نام ہے. عباس دو شعر کے لیے
یہ توجہ کوثر کا نام اے منبر غدیر یہ ہے کربلا یہاں، اے منبر غدیر یہ ہے کربلا یہاں، نیزہ سر حسین کے منبر کا نام ہے عباس ابن آخری شعر کے لیے کوثر کا نام ہے، جس میں لگا رہے ہیں مسلمان آج آگ، جس میں لگا رہے ہیں مسلمان آج آگ، وہ گھر نہیں ہے آل پیغمبر کا نام ہے ریتی پہ گرے شاہ کے غم خوار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شب، ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شب، جب کٹ گئے دریا علمدار کے بعد، اکبر سے کہا کر دو غریباں کو دو پارا، ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدارا، یہ کہہ کے حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو آئے، عباس علمدار سسکتے نظر آئے، اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، جھکنے جو لگے کانپ کے غش کر گئے شب، ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شب، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بعد، گھبرا کے سوئے خیمہ لگے دیکھنے سرور، دیکھا کہ چلی آتی ہے سر پیٹتی دکھدر، زلفیں تو ہیں بکھری ہوئی برقع نہیں سر پر، جو روکتا ہے کہتی ہے گھبرا کے وہ مستر، لوگوں تمہیں کچھ میرے بہشتی کی خبر ہے، بتلا دو مجھے بہرے خدا نیر کدھر ہے، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، میت سے لپٹنے کو جو وہ دوڑ کے آئی، حضرت نے ایبا بھائی کے چہرے سے ہٹائی، چلائی سکینہ کی دہائی ہے دہائی، ریتی میں علمدار نے بھی شکل چھپائی،
تھرانے لگا لاش سرکار سکینہ، لاشے سے بھی آئی یہ صدا ہائے سکینہ، تھرانے لگا لاش سرکار سکینہ، لاشے سے بھی آئی یہ صدا ہائے سکینہ، جب کٹ گئے حسین کی، ہر آنکھ چاہتی ہے زائرت حسین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی۔ اس طرح زمین ہند کے شاہوں نے یہ کہہ دیا، اس طرح زمین ہند کے شاہوں نے یہ کہہ دیا، تا حشر تک رہے گی حکومت حسین کی، تا حشر تک رہے گی حکومت حسین کی۔ نعرہ صلوات۔ علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی کے نقشے سے اصول بنتے ہیں، علی کے نقشے سے اصول بنتے ہیں۔ لوگ کیا جانے حسن حسین کا مرتبہ، لوگ کیا جانے حسن حسین کا مرتبہ، جن کی خود کی سواری رسول بنتے ہیں۔ صلوات۔ ہم صورت محبوب خدا تھے علی اکبر، شوکت میں شاہ عقدہ کشا تھے علی اکبر، شبیر کی پیری کے عصا تھے علی اکبر، اور بانوں کی آنکھوں کی ضیا تھے علی اکبر۔ جلوہ رخ پر نور یہ تھا نور نبی کا، روشن تھا گھر اس ماہ سے زہرا اکبر علی کا۔ نعرہ صلوات۔ اسلام کا چراغ جلایا حسین نے، باطل کا سر حق پہ جھکایا حسین نے، نانا کا دین نظر آیا جو مٹتا ہوا، سر دے کے کربلا میں بچایا حسین نے۔ نعرہ صلوات۔ شبیر کو وراثت خیر الورا ملی، عباس کو جلالت حیدر شفا ملی، قاسم کو عظمت حسن مشتبہ ملی، اس گھر میں شان جدا جدا ملی، زینب نے پایا رتبہ آل بطول کا، اکبر کو مل گیا سراپا رسول کا۔ جذبہ مدح و ثنا ملتا نہیں بازار سے، جذبہ مدح و ثنا ملتا نہیں بازار سے، یہ شرف پایا ہے ہم نے میثم تمار سے، جذبہ مدح و ثنا ملتا نہیں بازار سے، یہ شرف پایا ہے ہم نے میثم تمار سے، دے گئے میثم گواہی یہ فراز دار سے، ہم علی والے نہیں بکتے کبھی دینار سے، دے گئے میثم گواہی یہ فراز دار سے، ہم علی والے ہیں جو بکتے نہیں دینار سے، ہم علی والے ہیں دنیا دیکھ کر ہم کو کہے، ہم علی والے ہیں دنیا دیکھ کر ہم کو کہے، یہ بتانا ہے مجھے اے دوستوں کردار سے، ہم علی والے ہیں دنیا دیکھ کر ہم کو کہے، یہ بتانا ہے ہمیں اے دوستوں کردار سے، کون کہتا ہے لڑائی تھی وہ شہزادوں کے بیچ، کون کہتا ہے لڑائی تھی وہ شہزادوں کے بیچ، کربلا کی جنگ تھی کردار سے کردار کی، کربلا کی جنگ تھی کردار سے کردار کی، خود رہے پیاسے مگر دشمن کو پانی دے دیا، خود رہے پیاسے مگر دشمن کو پانی دے دیا، دین ہے اب تک سلامت شاہ کے کردار سے، دین ہے اب تک سلامت شاہ کے کردار سے، پاک دامن اس کی ماں ہے میرا دعویٰ ہے منیر، پاک دامن اس کی ماں ہے میرا دعویٰ ہے منیر،
جس کو بھی الفت رہے گی حیدر کرار، جس کو بھی الفت رہے گی حیدر کرار۔ قریب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، چاہتا یہ ہوں کہ جانے سے پہلے خدا کی اس قیمتی ترین امانت کو کسی امین کے سپرد کر کے چلا جاؤں۔ توجہ، امانت کیا ہے؟ کہا رسول خدا۔ توجہ کریے گا، امانت کیا ہے؟ رسول خدا، کسی امین کے سپرد کر کے چلا جاؤں۔ حضرت زبیر آگے بڑھے، کہا بابا جان اجازت ہے؟ کہا میرے لال تمہارے پاس دولت بہت ہے، تم اس کا خیال رکھ سکتے ہو، جملہ سنیے گا، اس کا خیال رکھ سکتے ہو، لیکن میرے لال کہ تم لاولد ہو، اور جس کے خود کوئی اولاد نہ ہو وہ دوسروں کی اولاد کے درد کو حقیقت سے محسوس نہیں کر سکتا۔ توجہ نہیں دی، قربان جاؤں عبد المطلب کے اس کلمے پر، دوسروں کی اولاد کے درد کو حقیقت سے نہیں محسوس کر سکتا۔ اطاعت گزار تھے، پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عباس آگے بڑھے کہ بابا میرے لال تم کثیر العیال ہو، اپنے ہی بچوں میں الجھے رہو گے، میرے بچے کا خیال نہیں رکھ پاؤ گے۔ الغرض ہر بیٹے نے پیشکش کی، آخر میں وہ اٹھا جو حسن کی زبان میں بیضۃ البلد تھا، ریاست کی زبان میں رئیس عرب تھا، نسب کی زبان میں عالی نسب تھا، شجاعت کی زبان میں اشجع العرب تھا، قرآن کی زبان میں عمران تھا، ہر لحاظ سے غالب تھا، کنیت میں ابو طالب تھا۔ توجہ کریے، آخر میں اٹھے ابو طالب، مجھے اجازت ہے۔ ابھی تک حضرت عبد المطلب ہر بیٹے کو خود جواب دیتے رہے، لیکن جب بات ابو طالب کی آئی تو کچھ کہا نہیں، مڑے محمد مصطفیٰ کی طرف، میرے لال آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی خود تو چاہتے ہیں، رسالت کی رائے لے رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تاریخ کہتی ہے، توجہ کریے گا، تاریخ کہتی ہے 8 برس کا سن تھا رسول کا، دادا کے پہلو سے اٹھے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، سیدھے چچا کی جانب چل پڑے۔ ابو طالب پہلے سے ہی اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر، اپنی باہوں کو پھیلا کر اپنے بھتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ آمنہ کا نور نظر، عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا پوتا، اللہ کی رسالتوں کا امین، دادا کے پہلو سے اٹھا، سیدھے ابو طالب کے سینے سے جا کے لگ گیا۔ ابو طالب نے اپنی پھیلی ہوئی باہوں کو سمیٹا، ایک دائرہ بنایا، ایک حصار بنایا۔ ابو طالب کی پھیلی ہوئے دائرے کے حصار میں عالمین کی رحمت سما گئی۔ توجہ کریے گا، کون سمایا؟ عالمین کی رحمت سمائی۔ کون سمایا؟ عالمین کی رحمت سمائی۔ میں نے کیا آیت پڑھی تھی؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، کہ اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا، اللہ نے آل ابراہیم کو چنا۔ توجہ، اللہ جسے اپنی رسالت کے لیے چنے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، محمد جسے اپنی کفالت کے لیے چنے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ رسول جسے اپنی کفالت کے لیے چنے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بات ابو طالب کے ایمان پہ کرتے ہیں، جن کے ایمان کا خود پتہ نہیں ہے، اور کہتے کون ہیں؟ تاریخ پڑھیں، خدا کی قسم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہنسی بہت آتی ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے واقعات ہیں۔ کہہ کون رہا ہے ابو طالب کے ایمان پہ؟ بات کون کر رہا ہے؟ جس کا خود کا باپ ایک چور تھا۔ کیا کہنا؟ توجہ سنیے، تاریخ سنیے۔ خود کا باپ چور تھا۔ چور بھی کیسا؟ اب اور اشارہ کر دوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ وہی جس نے حق زہرا غصب کیا، اس کا باپ چور کیسا تھا؟ توجہ کریے۔ اور ابو طالب کے ایمان پہ بات کون کر رہے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے جب مدینے میں کہیں شادیاں ہوتی تھیں یا کوئی ایسا پروگرام ہوتا تھا جہاں کھانا بنتا تھا، تو یہ رات کو نکلتے تھے ان کے باپ اور وہاں سے دیگیں اور چمچیں چراتے تھے۔ کیا کہنا؟ توجہ نہیں دیا آپ نے۔
ارے میرے بھائی کتنے تعجب کی بات ہے کہ چمچ چوروں کی اولادیں ابو طالب کے ایمان پہ بات کر رہی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. انہوں نے اعتراض کرنے میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ خدا کو پیچھے چھوڑ دیا, خدا کی قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا. معاذ اللہ ابو طالب کافر تھے, ابو طالب کافر تھے, ابو طالب کافر تھے. تم کہہ رہے ہو ابو طالب کافر تھے, ابو طالب توجہ, ابو طالب کافر تھے, ابو طالب کافر تھے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, پالنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے. تم کہتے ہو ابو طالب کافر تھے. قرآن کہہ رہا ہے ہر بچہ فطرت اسلام ہوتا ہے, پالنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے. اللہ جانے ابو طالب کیسے کافر تھے. ایک کو پالا محمد بنایا, ایک کو پالا علی. ابو طالب کے ایمان پہ بات. آؤ قرآن سے دلیل لے جاؤ. قرآن کو تو سب مانتے ہیں بھائی, دنیا کا ہر مسلمان. آؤ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ابو طالب نے 2 بیٹے پالے, ایک کو نبی بنا دیا, ایک کو امام بنا دیا. یوں ہی تھوڑی فضیلتیں بخشی ہیں خدا نے ابو طالب کو, انہوں نے احسان کیا ہے دین کے ساتھ. تب خدا نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان. علی کو ولایت صرف علی کے کمال پر نہیں ملی ہے, ابو طالب کے خون کا اثر تھا. توجہ کریے گا, ابو طالب کو دنیا کہاں تک چھپائے گی. آئے قرآن سے بات کرے, قرآن سے دلیل لے آئے. سنیے گا ابو طالب کی معراج کہاں تک ہے, ابو طالب کا مرتبہ کہاں تک ہے. ہم نے کیا کہا, خدا نے جو ولایت علی بخشی ہے وہ ابو طالب کی محبت کا نتیجہ ہے. سنیے, اس پہ بھی دلیل لے جائیے. اس سے پہلے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سنیے علی کی ولایت. حضرت ابو طالب کے پاس ایک انگوٹھی تھی. توجہ سنیے گا, ایک انگوٹھی تھی. انہوں نے چاہا کہ میں یہ انگوٹھی اپنے بھتیجے محمد کو ہدیے میں دے دوں, تحفہ دے دوں. انہوں نے جو ہے یہ ارادہ کیا کہ تحفے میں دیں. گھر میں بیٹھے تھے انگوٹھی لے کر, مولائے کائنات تشریف لے آئے. توجہ کریے گا, تشریف لے آئے. جناب ابو طالب نے کہا علی ادھر آؤ. توجہ کریے, کیا کہا, علی ادھر آؤ. ادھر کہا, ادھر آؤ. مولائے کائنات پہنچ گئے. جی بابا جان. توجہ نہیں دیا آپ نے. جس کے اشارے پہ پوری کائنات چل رہی ہے وہ ابو طالب کے اشارے پہ چل رہا ہے. بابا حکم کریں. میرے لال یہ انگوٹھی ہے, اسے لے جاؤ, اس پر کندہ کروا لاؤ, نقش کروا لاؤ. کیا بابا جان؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب سنیے گا, آئیے ابو طالب کا ایمان دیکھیے. کیا کروا لائیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی یہی تو کلمہ ہے مسلمان ہونے کے لیے. ابو طالب نقش کروا رہے ہیں, جاؤ علی کروا کے لے آؤ. مولائے کائنات انگوٹھی لے کر گئے, نقش کروایا, لے کر آئے, جناب ابو طالب کو دیا. ابو طالب نے انگوٹھی دیکھی, بڑے خوش ہوئے, آنکھوں سے لگایا. توجہ کریے گا, آنکھوں سے لگایا, تکیے کے نیچے رکھا, رکھ کے لیٹ گئے کہ ابھی میرا بھتیجا آئے گا. توجہ کریے گا, خدا کی قسم جملہ آئے گا نہیں جانا چاہیے. ابھی میرا بھتیجا آئے گا تو میں اسے یہ انگوٹھی تحفے میں دوں گا. کہہ کے لیٹ گئے. کچھ دیر کے بعد صحن خانہ میں قدم نبوت کی آہٹ محسوس ہوئی. ابو طالب نے آنکھوں کو کھولا, جلدی سے اٹھے, انگوٹھی اٹھائی, سوچا کہ دے محمد کو. نظر پڑی تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ. توجہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. جناب ابو طالب نے انگوٹھی لی, سوچنے لگے جب میرے پاس تھی
तब लिखा नहीं था, तवज्जो, जब मेरे पास थी तब लिखा नहीं था, अली को दिया तब भी नहीं लिखा था, अली लेकर आए तब भी नहीं लिखा था, मैं रख के सोया तब भी नहीं लिखा था। अभी अबू तालिब सोच ही रहे थे, हतफा हातिफुन मिन सिलाहिल जदारे, दीवार के पीछे से आवाज आई, अबू तालिब सोचते क्या हो, अंगूठी मोहम्मद को दो। कतबता मा अरदता व कतबना मा अरदना, अबू तालिब सोचते क्या हो, जो तुम चाहते थे तुमने लिखवा दिया, जो मैं चाहता था मैंने लिख दिया। अबू तालिब सोचते क्या हो, कतबता मा अरदता व कतबना मा अरदना, जो तुम चाहते थे तुमने लिख दिया, जो मैं चाहता था मैंने लिख दिया। अब देखिए ये सिलसिला, पहले अबू तालिब ने कदम बढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर खुदा ने सौंपा अली उन वलीउल्लाह। सोचिए, ये है अबू तालिब की कुर्बानी, ये है मोहब्बत, तब जाके दिया। और देखें, आपको एक बात बता दें, करबला के मैदान में 18 बनी हाशिम, मुझे इनकार नहीं है, लेकिन गौर से देखें आप, बनी हाशिम के साथ साथ बनी अबू तालिब भी नज़र आएंगे। नई बात पहुंची, नहीं समझे? आइए सबसे छोटे से शुरू करते हैं, जनाब अली असगर से। सुनिए, अली असगर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, इमाम हुसैन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब, हज़रत आन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र इब्ने अबू तालिब, हज़रत इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र इब्ने अबू तालिब, हज़रत कासिम इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब, हज़रत अब्बास इब्ने अली इब्ने अबू तालिब, हज़रत अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब। करबला में बनी हाशिम थे, लेकिन बनी अबू तालिब को फरामोश नहीं कर सकते। इस कायनात में आप जितनी किताबें लिखी गई तारीख़ इस्लाम के ऊपर, सदाकत के ऊपर, उसको उठा के देखें तो हर मैदान में अबू तालिब का खून आगे बढ़ा है। तवज्जो करिएगा, हर मैदान में अबू तालिब का खून आगे बढ़ा। मैंने क्या कहा, अबू तालिब ने पहले कुर्बानी दी, पहले इम्तिहान दिए। चलिए सुनिए, जंगे ओहद, अबू तालिब से सिलसिला कायम रखिएगा, सुनिएगा फिर। जंगे ओहद, कौन सी जंग? जंगे ओहद। एक आवाज़ आई, अबू तालिब का खून देखिए, फिर जाके कैसे विलायत मिली। एक आवाज़ आई, कद कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद मार दिए गए, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। एक आवाज़ आई, सारे भाग गए, सब लोग ओहद के मैदान से निकल गए। तवज्जो करिए, सारे फौजियों ने मोहम्मद को घेर लिया, इधर मुसलमानों ने साथ छोड़ा, इधर मोहम्मद अरबी अकेले पड़ गए। जैसे ही अकेले पड़े, अनकरीब था, तवज्जो, अनकरीब था कि दुश्मन मोहम्मद मुस्तफ़ा पर वार करते। इतने में क्या देखा, अबू तालिब का खून। हल्लाले मुश्किलात अपने घोड़े को दौड़ाते हुए आए, हाथों में जुल्फ़िकार लेकर नबी के पास एक दायरा बनाया, एक हिसार बनाया और जंग करना, 100 जगह जंग करना शुरू किया। अब देखा कि मोहम्मद ऐसे भी नहीं संभाले जा रहे हैं और मुसलमान भाग रहे हैं, जंग कर रहे थे। एक हाथ पे रसूल को उठा लिया, तवज्जो करिए, एक हाथ पे रसूल को उठा लिया, भागते हुए मुसलमानों से कहा, भाग कहाँ रहे हो? हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद। खुदा को ये अदा इतनी पसंद आई, कहा मोहम्मद, आज इसने ओहद के मैदान में तुम्हें अपने एक हाथ पे उठा के कहा है हाज़ा मोहम्मद, कल तुम गदीर में इसको दोनों हाथों पे उठा के कहना, मन कुंतो मौला फहाज़ा अली उल मौला। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबू तालिब तो जवानी थी, बचपने से अबू तालिब ने सिखाया था, अली मोहम्मद का साया बन के चलना,
जहाँ जाना इनका साया बन के जाना। अबू तालिब के फ़ज़ाइल शुरू करो, अहले बैत की फ़जीलत पढ़ना शुरू करो। खुदा की कसम, इस दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जिन्हें तकलीफ़ ज़रूर होती है। तवज्जो करिएगा, तकलीफ़ ज़रूर होती है। आप कहीं पढ़ें फ़ज़ाइल अहले बैत, एक एतराज़ था कि ये बताएं, आप जो ये 12 इमाम को मानते हैं, आपको नजात दिलवा देंगे? एतराज़ सुनिएगा और फिर जवाब सुनिएगा कुरान से। क्या कहा इन लोगों ने कि जो आप 12 इमाम को मानते हैं, क्या ये आपको नजात दिलवा देंगे? एतराज़ जहन में बैठ गया। आइए कुरान में, जब जनाब मूसा फ़िरौन के वहाँ से चले अपनी उम्मत को लेके आए, ऐलान हो गया कि मूसा लेके निकल गए, जागो, शहर का वक्त था, सारे सो रहे थे। हज़रत मूसा पहुँचे दरियाए नील के पास। अब उनके साथियों ने कहा, मूसा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, आगे दरिया है, पीछे लश्कर फ़िरौन, आगे गए तो मर जाएंगे, पीछे गए तो मार दिए जाएंगे, करें क्या? जनाब मूसा ने खुदा से बातें शुरू की। हमेशा ये होता था, जब भी बात करते जनाब मूसा, दरख्त में आवाज़ पैदा होती थी, सब जानते हैं। लेकिन वो इतना इमरजेंसी केस था कि पहली मर्तबा हज़रत मूसा ने डायरेक्ट बात की खुदा से। आवाज़ आई, गैबी आवाज़, परवरदिगारा, हाँ मूसा, माबूद, दरियाए नील के पास आके खड़े हैं, कैसे पार हो? का मूसा, तवज्जो रखिएगा, 12 इमाम नजात कैसे दिलवाएंगे? मूसा, हाँ परवरदिगार। का अपने असा को पानी पर मारो। परवरदिगार, फिर क्या होगा? का रास्ता बनेगा, निकल जाना। जनाब मूसा ने असा पानी पर मारा, रास्ता बन गया। हज़रत मूसा ने कहा उम्मतों से, चलो, नहीं जाएंगे। तवज्जो करिए, पीछे लश्कर है, डर है, अगर आएगा तो कत्ल कर देगा, फिर भी चलो, नहीं जाएंगे। नबी कह रहा है चलो, उम्मत कह रही है नहीं जाएंगे। ये हमारे और आपके नबी के साथ सिर्फ नहीं हुआ, हर नबी के साथ एक दो अड़ियल रहे हैं। नबी कहा चलो, नहीं जाएंगे। क्यों? कहा हम हैं 12 कबीले वाले, हम में से अगर कोई कबीला पहले निकल गया तो कल को फ़ख्र करेगा, हाँ देखा, दरियाए नील पहले हमने पार की थी। फिर कहा 12 रास्ते बनाओ, फिर हम जाएंगे। कितने रास्ते? 12 रास्ते। परवरदिगारा, मारो मूसा। फिर ऐसा मारा जनाब मूसा ने, 12 रास्ते बने दरिया पे। तवज्जो, 12 रास्ते बने दरिया पे। जनाब मूसा चले। कुरान कहता है कि जनाब मूसा की कौम का आखिरी आदमी निकल रहा था, फ़िरौन का आखिरी लश्कर दाखिल हो रहा था और उसी में डूब गया। तवज्जो दीजिएगा, उसी में डूब गया। जनाब मूसा 12 कौमों को लेकर पार हो गए। जनाब मूसा 12 कौमों को लेकर पार हो गए। रहनुमा अकेले मूसा हैं। कौम कितनी है? 12। रहनुमा कितने हैं? 1। कौम कितनी है? 12। रहनुमा कितने हैं? 1। ओ अक्ल के अंधों मुसलमानों, तुम्हारी समझ में इतनी सी बात ना आई कि जब एक अकेला मूसा 12 कौमों को नजात दिलवा सकता है, हमारे 12 इमाम एक कौम को नजात नहीं दिलवा सकते? एक सलवात पढ़े हम। एक और सलवात पढ़े बुलंद तरीन मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एतराज़ न करना, हम कुरान से दलील लाते हैं, कहाँ तक इनकार करोगे? ये अबू तालिब के फ़ज़ाइल पर बातें चल रही हैं। कौन है अबू तालिब? जिसका एहसान है इस दीन पर। 2 के एहसानात बहुत हैं। एक का नाम है खदीजा,
ایک کا نام ہے ابو طالب. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ میرے عزیز. تو کون ہے؟ کہا ابو طالب. کون؟ ابو طالب کی اولاد ہے. اب سمجھ میں آیا خدا قرآن میں آل عمران سے مراد کسے لے رہا ہے. خود خدا بھی جانتا ہے کہ یہی وہ ہیں آل جو میرے دین کی محافظت کریں گے, جو میرے دین کی حفاظت کریں گے. میرے عزیزو آپ غور کریں, مولائے کائنات وہ ایسے بیٹے ہیں ابو طالب کے. حالانکہ بیٹے تو مولائے ابو طالب کے 4 ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ دشمنی کسی اور بیٹے سے کیوں نہیں. توجہ کریے گا, کسی اور بیٹے سے اتنی دشمنی کیوں نہیں. کاست میں بات یہ ہے کہ خلافت تھی, رسول نے علی کے نام کر دی. ولایت تھی, خدا نے علی کے نام کر دی. جو کچھ فضیلتیں تھیں علی کے نام. آپ نے غور ہی نہیں کیا شاید. عزت داری جب عزت دار کو ملتی ہے تو بے عزت لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. کیسے علی کو مل گئی, کیسے ابو طالب کے بیٹے کو مل گئی؟ کیونکہ مدینے میں بزرگ بہت تھے, لیکن بزرگیت میں ابو طالب آگے آئے. جوان بہت تھے, جوانی میں صرف علی آگے آئے. اس لیے اندر سے ایک اور بے چینی سی ہو گئی. توجہ کریے گا, علی کی ولایت ابو طالب کی محنت, علی کی ولایت ابو طالب کی محنت. یوں ہی نہیں, جملہ کہا تھا, یوں ہی نہیں ملی تھی ولایت, یوں ہی نہیں ملا تھا کمال. ابو طالب نے قربانی دی تھی. میرا عزیز توجہ کریے گا, کون ہے یہ علی جس علی کی محبت کے لیے کہا گیا کہ اگر تمہیں علی سے محبت ہوگی توجہ تو تمہیں جنگلوں میں جانا پڑے گا. نہیں بات پہنچی؟ یعنی اگر تمہیں علی سے محبت ہو جائے گی تو لوگ تمہارے علاقے میں رہنا دشوار کر دیں گے. آج ہمارے درمیان آسان ہے علی علی کرنا نا, اس زمانے میں بہت مشکل تھا. اس لحاظ سے کہا گیا جنگلوں میں جانا پڑے گا. ان میں سے ایک ہے جناب ابو ذر. جب کہا تو یا علی آپ سے محبت ہے, کہا جنگل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آپ نے سنا بھی ہوگا شاید ان کو موت بھی اسی بیابان میں آئی تھی. توجہ کریے. تو علی کی محبت سب سے پہلا کام جو کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ موت کا ڈر نکال دیتی ہے. اور جب موت کا ڈر نکل جاتا ہے تب پھر کمال کی محبت پہنچتی ہے. ان میں سے ایک نام بتا دوں آپ کو, نام بہت سے ہیں, ایک نام لے لیجئے, حضرت میثم تمار. کون نہیں جانتا میثم کو؟ کیا کرتے تھے؟ کہا کھجوریں بیچتے تھے, کھجوریں بیچتے تھے. ہاں, تاریخ کہتی ہے کہ میثم کی دکان پر کبھی کبھی علی بھی بیٹھتے تھے. کیا کرنے؟ کہا کھجوریں بیچنے کے لیے. غور نہیں کیا آپ نے؟ خدا کی قسم میثم کا مال کتنا پاک مال رہا ہوگا کہ علی بیچ رہے ہیں. کیا کہنا ہے؟ کتنا پاک مال رہا ہوگا کہ علی بیچ رہے ہیں. توجہ. کہا میثم, مولا میثم مجھ سے محبت ہے. ہاں مولا. میثم تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی, تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. میثم تمہیں یہ سزا دی جائے گی. توجہ سنیے گا, مولا منظور ہے آپ کی محبت میں. اگر آپ کی محبت میں مجھے کوئی 1000 دفعہ مارے اور زندہ کرے پھر بھی میں آپ کی محبت پہ قائم رہوں گا. مولا نے کہا اچھا. وقت آیا, جناب میثم کو گرفتار کیا گیا. توجہ کریے گا. حاکم نے پوچھا یہ بتا تیرے مولا نے کچھ تعبیر کی ہے تیری موت کی؟ کہا ہاں. کیا؟ کہا زبان کاٹی جائے گی, سولی پہ چڑھائے جاؤ گے. حاکم نے کہا میں تیرے ساتھ سب کروں گا, بس تیری زبان نہیں کاٹوں گا. توجہ کریے گا, بس تیری زبان نہیں کاٹوں گا, باقی سب کروں گا. آج میں تیرے علی کی بات کو جھوٹا ثابت کروں گا. نعوذ باللہ. کیا کہا؟ زبان نہیں کاٹوں گا, ہر سزا دوں گا, زبان نہیں کاٹوں گا. جناب میثم نے کہا میں یہ ہونے ہی نہیں دوں گا, زبان نہیں کاٹوں گا, میں ہونے نہیں دوں گا. کہا اچھا سنو, میرا آخری وقت ہے, مار دو گے میں مر جاؤں گا.
کوفے والوں کو بلا دو، مجھے خطاب کرنا ہے، توجہ کریے گا، زبان نہیں کاٹوں گا۔ کوفے والوں کو بلاؤ۔ کوفے کے لوگ جمع ہو گئے، مرد و زن۔ حاکم نے سوچا اب یہ شاید ڈر گیا ہے، اب علی کی محبت سے انکار کر دے گا۔ جب کوفے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، میثم نے مسکرا کے کہا کوفے والوں ابھی کچھ دیر بعد میں مر جاؤں گا، سوچ رہا ہوں جانے سے پہلے تمہیں کچھ سچائی بتا کر جاؤں، جانے سے پہلے تمہیں کچھ۔ حضرت میثم مڑے حاکم کی طرف اور ایک جملہ کا سنو، یہ جس حاکم نے میری موت کا حکم نافذ کیا ہے یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کہلواتا کسی اور کا ہے، بیٹا کسی اور کا ہے، کہلواتا کسی اور کا ہے۔ حلالی موالی کی طرف مڑے، کہا یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا۔ حاکم نے کہا کاٹو اس کی زبان۔ میثم نے کہا کمبخت، قرآن کو جھوٹا کہنے لگا تھا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ کمبخت، قرآن کو جھوٹا کہنے لگا تھا۔ علی کے کمال، ولایت علی، اس سے پہلے ایک لیجے سٹاپ، محنت ابو طالب، بڑی محنت کی ابو طالب نے، اور اس اسلام کو بچانے کے لیے اسلام جب در در بھٹک رہا تھا اور ابو طالب کے پوتے کے دروازے پہ آگے کھڑا ہوگا، تب حسین نے کہا میں تمہاری محافظت کروں گا، میں تمہیں بچاؤں گا۔ میرے عزیزو، 8 محرم ہے، آپ جان رہے ہیں 8 محرم کس سے مخصوص ہے، کس سے منسوب ہے؟ اس جری سے جس کو علی نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں نا حضرت عباس کون ہیں؟ یہ وہ عباس ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین نے صرف کہہ دیا تھا عباس تم میری ہر آواز پہ لبیک کہتے ہو نا، ایک وقت وہ آئے گا جب میں تمہیں آواز دوں گا اور تم آؤ گے نہیں۔ جانتے ہیں عباس نے کیا کیا؟ اس روز سے حضرت عباس نے سونا چھوڑ دیا۔ ایسا نہ ہو میرا آقا مجھے بلائے اور میں لبیک نہ کہہ سکوں۔ کچھ دنوں کے بعد جناب زینب کی نظر پڑی، عباس کی آنکھیں سرخ ہیں، تڑپ گئیں، کہا عباس کیا ماجرا ہے؟ کہ شہزادی آقا نے کہا ہے کہ ایک روز وہ آئے گا جب میں تجھے آواز دوں گا اور تم میری آواز پہ لبیک نہ کہہ سکو گے۔ جناب زینب لے کر آئیں، بھیا حسین دیا اپنے عباس سے۔ حسین نے سینے سے لگایا، عباس ابھی وہ وقت بہت دور ہے، یہ سرزمین مدینہ ہے، وہ سرزمین کربلا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ غازی عباس کا پرچم سامنے رکھو۔ جانتے ہیں یہ پرچم کون پرچم ہے؟ یہ وہ پرچم ہے جب تک یہ فضاؤں میں بلند تھا، زینب کے سر پر چادر سلامت تھی، جب تک یہ فضاؤں میں بلند تھا، سکینہ کو تماچے نہ لگے تھے، جب تک یہ فضاؤں میں بلند تھا، سکینہ کے گوہر نہ چھنے تھے۔ ادھر یہ پرچم زمین پہ آیا، زینب کی چادر چھن گئی، سکینہ کو تماچے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی الزہراء ارباب ازاں۔ وہ وقت آیا جب جری آیا، آقا مرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک بھائی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا عباس کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کی علم بردار ہو۔ عباس نے یہ فقرہ سنا، داہنی جانب دیکھا پھر بائیں جانب دیکھا، آقا کس لشکر کی بات کر رہے ہیں؟ اب تو وہ لشکر بھی نہیں رہا جس کی میں علم برداری کروں۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، خیمے سے ایک آواز آئی، الاتاش الاتاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حسین نے کہا عباس جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر جنگ کی اجازت نہیں دیتا میرے بھائی۔ یہ کرو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ ارباب ازاں بس جلدی جلدی اس منزل پر لے آؤں جو روایت آپ کو سنانی ہے۔ سنیے، حضرت عباس آئے، آپ جانتے ہیں مشق سکینہ بھرا،
خیام حسینی کی طرف چلے، ظالم نے چھپ کر وار کیا، عباس کا داہنا شانہ قلم ہو گیا، دوسرے نے وار کیا، بایاں شانہ قلم ہو گیا، عباس نے مشق سکینہ دانتوں سے دبائی، ابھی یہ خواہش ہے خیمے تک پانی پہنچ جائے، مگر اللہ اکبر، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، مشق سکینہ پہ لگا، سارا پانی بہہ گیا۔ نہ میرے عزیزو پانی نہیں بہا، عباس کے جگر کا لہو بہہ گیا، ادھر پانی زمین پر گرا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ موڑا، ایک فقرہ کہا، گھوڑے سے کہا اے میرے غمخوار ٹھہر جا، اب گھر کو نہ جائے گا، علمدار ٹھہر جا۔ ابھی عباس مڑے تھے کہ ظالم نے ایک گرز مارا، عباس زین سے زمین پائے، آواز دی السلام علیک یا بچا، السلام علیک یا اخی۔ آواز کا سننا تھا، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا، اور میرے عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس دو روایت سے میرے عزیزوں، مانا حسین پہنچے، عباس کے سرہانے، عباس کے سر کو زانوں پہ رکھا۔ عباس کوئی آخری وصیت؟ کہاں آقا میرے لال بیان کرو۔ کہا آخری مرتبہ جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آقا جا رہا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عباس زیارت کرو۔ آقا کیسے کروں؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون جمع ہے، میں نے آسانی سے پڑھا، آپ نے آسانی سے سنا۔ ہماری آنکھوں میں ایک تنکا چلا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ عباس سے پوچھو، آنکھوں میں تیر لگا ہے، آقا زیارت کیسے کروں؟ حسین نے تیر نکالا، آنکھوں سے خون صاف کیا، عباس زیارت کرو۔ عباس نے زیارت کر لی۔ اب حسین نے کہا عباس ایک میری خواہش ہے، آقا حکم کرے۔ عباس جب سے تم اس دنیا میں آئے ہو نا، ہمیشہ آقا کہا ہے، مولا کہا ہے، مرتبہ بھائی کہہ دو۔ سنیے گا اب مصائب سنیے، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ عباس نے کہا آقا میری ماں نے مدینے میں وعدہ لیا تھا جب تک زندہ رہنا بھائی نہ کہنا، اتنا سننا تھا۔ کربلا میں ایک آندھی سی چلی، ایک نقاب پوش بی بی سامنے آئی، پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے او میرے لال عباس، حسین کو بھائی کہہ دے، میں بھی تیری ماں زہرا، میرا لال تنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کو پانی نہ پلاؤ گے اے فاضل، کیا پھوپھی کو پانی نہ پلاؤ گے؟ روایت کہتی ہے بچہ آگے بڑھا، اس نے مشک اٹھائی، اپنے دوش پہ رکھا، جیسے ہی آگے بڑھے زینب نے رو کے کہا او میرے لال ٹھہر جا، پانی لینے نہ جانا، میرا بھائی گیا تھا آج تک واپس نہ آیا۔ اے بیٹا فاضل، زینب کی پیاس بجھ گئی، اے میرے لال زینب پیاسی نہیں ہے، اے فاضل میرا بھیا گیا تھا آج تک واپس لوٹ کے نہ آیا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین،
تم سے
परचम ये हमजा के हाथों में था, के बाद हैदर कररार के हाथों में आया और आज ये परचम सरबलंद अब्बास के हाथों हो रहा है। लेकिन जैसे ही हुसैन चलने अब्बास चलने लगे, हुसैन ने रोका, भैया यहाँ आओ। परचम को लिया, कुछ अंगुष्ठ मुबारक से काटा और उस पर कुछ और लिखा। चाहने वाली बहन देख रही, भैया अरे आपने क्या कहा, क्या लिखा? बहन अरे जब ये बात है परचम में था तो फतेह जामी होकर के आता था, आज से इस कलम की इसकी फतेहानी का दूसरा रूप होगा। ए बहन मैंने इस पर नस्रुल्लाह वाला फतह करीब लिख काट कर मैंने इस पर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए बहन अलम तो आएगा लेकिन मेरा गाजी ना आएगा। खुदा आपको किसी गम न रुलाए, बदुस्वामी सैयदुल शोहदा के एजादारों इधर अब्बास जो है दरिया की तरफ चलते चले, इधर जनाबे सकीना छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाऊंगी। मैं घबराओ नहीं, मेरा चचा पानी देने गया है, मेरा चचा पानी देने गया है। अब जब आप पास दरिया से पलटे हैं ना तो आलम जो है बार बार सामने आलम आ रहा था। ये घबराओ नहीं, मेरा चचा आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है। लेकिन आजादारों एक बार अलम दाई जानिब को झटका लगा, दाई जानिब झुका। एक बार सकीना ने कहा बारेला मेरे चचा की खैर हो, मेरे चचा की खैर। दूर फिर अलम समझा, फिर आगे बढ़ा, फिर अलम एक बार दाई जानिब झुका। बस एक बार सकीना ने कहा मेरे चचा की खैर हो। अब जो आलम साहब हुआ था तो अब नहीं दिखाई दे रहा है। सकीना पंजों के पर खड़ी होकर दिखाई दे रही है। अरे मेरा चचा कहाँ है, मेरा चचा कहाँ है? ये आलम एक भतीजे एक चचा की याद है और अभी आपके सामने एक तुरबत निकलेगी, ये भतीजी की याद होगी। बेआजादारों अब जो हुसैन अब्बास जमीन पर आए हैं, आवाज ही आता हो हजरत की हुसैन गए, वसीयतें हो गई मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अब जो आलम को उठाया अली अकबर के हाथ में, आगे आगे अली अकबर अलम लिए हुए है, पीछे पीछे हुसैन सरो सीना पीट रहे हैं। वहाँ अब्बासा की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अब सकीना ने देखा कि अकबर अलम फिर बुलंद हुआ। अब जो अलम आ रहा था धीरे धीरे करीब आ रहा था, लेकिन अब जब एकदम अलम करीब आया सकीना ने एक बार मुड़कर बच्चों की जानिब देखा, एक बार कहा ए बच्चों अरे मैं तुमसे बड़ी शर्मिंदा हूँ। अरे लगता है मेरा चचा नहीं आया। दौड़ती हुई अलम से जाकर भी हे आजादारों साथ कहती है ए मेरे चचा, अरे मेरा भैया मेरा चचा बहुत मेरा चचा माए उधर कहते रहे अब्बास मारे। चलिए
Hey,